جسم عارضی ہے۔ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، جسم اور روح۔ فلسفے کے اندر روح کو حیولہ کہا جاتا ہے، ایک خاص ٹرم ہے حیولہ۔ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، انسان کا جسم اور انسان کی روح۔ انسان کا جسم عارضی ہے، انسان کی روح عارضی نہیں ہے۔ انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے، اور روح کہاں سے آئی ہے، روح کی پیدائش کیسے ہے؟ قرآن مجید کے اندر روح کے متعلق سوال کیا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ کفار مکہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب روح کے متعلق سوال کا جواب دیا تو فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کی طرف سے ایک امر ہے، میرے رب کی طرف سے ایک ودیعت ہے، میری رب کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک چیز ہے۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہمارا جسم مٹی سے بنا اور جسم ہے بھی عارضی۔ اگر جسم کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو ہم فوری طور پر جسمانی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور جا کر ان کو کہتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہے، مجھے بخار ہے، میرے جسم میں یہ مسئلہ ہے۔ ہم فوری طور پر علاج معالجہ کی فکر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ظاہری جسم کو تندرست رکھنے کے لیے، خوبصورت رکھنے کے لیے، تر و تازہ رکھنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ جسم کو تندرست رکھنے کے لیے ورزش بھی کرتے ہیں، جسم کو تر و تازہ رکھنے کے لیے کریم اور لوشن بھی لگاتے ہیں، جسم کو تندرست رکھنے کے لیے اپنی خوراک کا بھی خیال کرتے ہیں۔ جو عارضی چیز ہے، جو ختم ہو جائے گا، آپ مریں گے، مرنے کے بعد آپ کا جسم مٹی میں دفن کر دیا جائے گا۔ چند لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں کہ مٹی ان کے جسم کو نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ مٹی انسان کا جسم کھا جاتی ہے۔ تو جو عارضی چیز ہے، جسم عارضی ہے، اور اس کی وہ بنا ہوا بھی مٹی سے ہے، لیکن اس کا ہم اتنا خیال رکھتے ہیں جو اصل چیز انسان کی روح ہے، جو اللہ کی طرف سے امر ہے، اور جس کی کیفیت، جو روح بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں روح بیمار ہو جاتی ہے، روح کمزور ہو جاتی ہے، ایمان کی حلاوت انسان محسوس نہیں کرتا، اس روح کو ٹھیک کرنے کی ہم فکر نہیں کرتے۔ اب روح کیسے ٹھیک ہونی ہے؟ اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، نیک اعمال کیے جائیں تو آپ کی روح تر و تازہ رہے گی، آپ کی روح صحت مند رہے گی، آپ کی روح جو ہے وہ طاقتور رہے گی۔ اگر آپ ان نیک اعمال کا خیال نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اعمال صالحہ کا اہتمام نہیں کرتے، تو روح کمزور پڑ جاتی ہے، بیمار پڑ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ایک مولوی صاحب بیچارے بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مولوی صاحب کے بیان کا اثر ہمیں ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ ساری کی ساری باتیں ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکل جاتی ہیں۔ جو انسان کے عمل میں، انسان کی زندگی میں جو تحریک پیدا ہونی چاہیے کہ جیسے ہی اللہ کا فرمان سن لیا، جیسے ہی اللہ کے قرآن کی آیت سن لی، جیسے ہی نبی کا فرمان سن لیا، سچا مومن تو وہ ہوتا ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کر دے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ توڑے۔